بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَيِ الْعَفَائِفِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِتَابِيَّةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ مِن بَعْدُ إِن شَاءَ اللَّهُ وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّاتِ لِقَوْلِهِ علیہ السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم قال ولا الوثنيات لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ويجوز تجويز الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين ويقرون بكتاب لأنهم من أهل الكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجوز مناكحتهم لأنهم مشركون والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عنده وعلى هذا حل ذبيحتهم۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَيَجُوزُ تزویج الکتابیات، کتابیات کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، والمحصنات من الکتاب من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ پاک دامن عورتیں جو کہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ ای العفائف، ای حرف تفسیر ہے، المحصنات کی تفسیر بیان فرمائی، ای العفائف یعنی عفیف پاک دامن عورتیں۔ ولا فرق بین الکتابیۃ الحرۃ والامۃ، کتابیہ حرہ اور کتابیہ امہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علی ما نبین من بعد انشاء اللہ، اس اصول کی بنا پر جو بعد میں ہم بیان کریں گے۔ ولا یجوز تزویج المجوسیات، مجوسیات کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مجوسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لقولہ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا سنوا بہم، ان کے ساتھ معاملہ کرو، یعنی مجوسیوں کے ساتھ، آتش پرستوں کے ساتھ معاملہ کرو، سنت اہل الکتاب، وہ معاملہ جو اہل کتاب کے ساتھ کرتے ہو، لیکن غیر ناکحی نسائہم، الا یہ کہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکو گے، ولا آکلی ذبائحہم، اور نہ ہی ان کے ذبیحوں کو کھا سکو گے، یہ دو چیزیں نہیں کر سکتے۔ قال، فرماتے ہیں ولا الوثنیات، اور نہ ہی بت پرست عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، ولا تنکحوا المشرکات، تم مشرکین سے، اے مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتی یؤمنن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ویجوز تزویج الصابئات، صابیہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ ان کانوا یؤمنون بدین، اگر وہ کسی آسمانی دین پر ایمان رکھتی ہوں، ویقرون بکتاب، اور کسی آسمانی کتاب کا اقرار کرتی ہوں، لأنہم من اہل الکتاب، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ وإن كانوا يعبدون الكواكب، اگر وہ ستاروں کی پرستش کرتی ہوں، ولا کتاب لہم، اور ان کی کوئی کتاب بھی نہ ہو، لم تجوز مناکحتہم، پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہوگا، لأنہم مشرکون، کیونکہ اس حال میں وہ مشرک ہیں۔ والخلاف المنقول فیہ، اور اس بارے میں جو اختلاف منقول ہے، محمول، وہ محمول ہے، علی اشتباہ مذہبہم، ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر۔ فکل اجاب، پس ہر ایک امام نے جواب دیا، علی ما وقع عنہ، جو اس کے نزدیک حق معلوم ہوا، وعلی ھذا، اور اسی اصول کی بنا پر ہے، حل، اسی اختلاف کی بنا پر ہے، حل ذبیحتہم، ان کے ذبیحہ کا حلال ہونا۔ چند احکام اس عبارت میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا حکم اہل کتاب کے ساتھ نکاح کا ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کے حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد کون ہے، اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ تو اہل کتاب، اس بات کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔
یہودی اور عیسائی، یہود اور نصارہ۔ لیکن وہ یہود اور نصارہ جو اپنے نبی اور اپنی کتاب کو مانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اہل کتاب کے ساتھ جو نکاح ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے یا دونوں میں سے صرف ایک جنس کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ جو نکاح ہے وہ صرف مسلمان مردوں کے لیے ہے، یعنی مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، جبکہ مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ دو باتیں اس حوالے سے سمجھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب آ جائیں ذرا، جب اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا جائز ہے تو پھر اس کی یہاں پہ آگے وضاحت فرما دی، وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّاتِ، اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ لقولہ تعالی، اس کے لیے دلیل بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کا یہ قول، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں، حلال ہیں۔ آئل عفائف سے محصنات کی جو ہے نا کیا کی ہے، تفسیر بیان فرمائی ہے۔ شراح ہدایہ میں سے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ محصنات یعنی عفائف کی جو قید لگائی گئی ہے یہ عادتاً لگائی گئی ہے، عفت کی قید عادتاً لگائی گئی ہے، جواز نکاح کے لیے شرط نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ نہیں، اہل کتاب عورت کا عفیف اور پاک دامن ہونا یہ جواز نکاح اور انعقاد نکاح کے لیے کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ اہل کتاب ان کا دین ایسا ہے کہ وہاں پہ ان کا جو اپنا ایک کلچر ہے، ان کا دین نہیں، کیونکہ دین جو ہے نا ان کے دین میں بھی اس بے حیائی کی اجازت نہیں ہے، نہ تورات میں ہے اور نہ انجیل میں ہے۔ میں ان کے کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے کلچر اور ان کے معاشرے میں عفت اور پاک دامنی کا تصور نہیں ہے، تو لہٰذا وہ مسلمان مرد کے نکاح میں آنے کے بعد بھی اپنے اس تصور سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تو اس صورت میں اس مسلمان مرد کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ جب یہ عورت جو ہے نا اور مردوں سے بھی اپنا تعلق رکھے گی، تو لہٰذا عفیف ہونے کی جو شرط ہے یہ جواز نکاح کے لیے کیا ہے، لگائی گئی ہے، انعقاد نکاح کے لیے لگائی گئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی کہ وہ کتابیہ کیا ہوں، عفیف ہوں، پاک دامن ہوں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ وہ صحیح اہل کتاب میں سے ہو۔ ہمارے زمانے کے جو اہل کتاب ہیں، جو اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں اور جو اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں، یہ اصل میں حقیقتاً اہل کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ دہریے ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ صرف برائے نام اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے زمانے میں جو یہودی اور عیسائی ہیں، جب تک ان کے بارے میں تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ صحیح اہل کتاب ہیں، اس وقت تک ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح اہل کتاب عورت سے نکاح کرنے کے لیے بعض حضرات نے، علماء نے ایک شرط یہ بھی بتائی ہے کہ وہ عورت مسلمانوں کے ملک میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اہل کتاب عورت سے اس کے ملک میں جا کر وہاں رہائش اختیار کر کے کیا کرے، نکاح کرے۔ تو یہ تھی کتابیات کے ساتھ نکاح کے حوالے سے چند باتیں۔ اور پھر اہل کتاب عورتوں میں سے آزاد میں اور باندی میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی آزاد اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کی جو شرائط ہیں، باندی میں بھی جو ہے نا وہ کیا ہیں، وہی شرائط ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ وہ آگے جا کر ہم کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ دوسرا حکم مجوسیات کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے۔ مجوسیات ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو کہ کیا ہیں، آتش پرست ہیں، آگ کی عبادت کرنے والوں کو مجوسی کہا جاتا ہے، اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو مجوسیات کہا جاتا ہے۔ مجوسیات کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟
ایک دلیل صاحب ہدایہ نے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، سنوا بہم سنت اہل الکتاب، کہ ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا معاملہ کرو، جو معاملہ اہل کتاب کے ساتھ کرتے ہو وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی کرو۔ لیکن دو حکم میں اہل کتاب جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ مستثنیٰ ہیں۔ ان کی عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، اور ان کا ذبیحہ جو ہے نا وہ تم نہیں کھا سکتے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے فرمایا ولل وثنیات، وثنیات یہ مشرکین کو کہا جاتا ہے، بت پرستوں کو کہا جاتا ہے۔ بت پرست عورتوں کے ساتھ، مشرک عورتوں کے ساتھ بھی نکاح تم لوگ نہیں کر سکتے۔ بہرحال مجوسیات اور وثنیات دونوں یہاں پہ اگرچہ صاحب ہدایہ نے الگ کیا، دونوں ایک ہیں، کیونکہ دونوں مشرک ہیں۔ آگ کی عبادت کرنے والی عورتیں بھی مشرک ہیں، بت پرست عورتیں بھی کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا ولا تنکحوا المشرکات میں دونوں شامل ہیں، لیکن صاحب ہدایہ نے اس کو صرف دلیل بنایا ہے وثنیات کے لیے۔ بہرحال وثنیات کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس سے روکا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، تین حکم ہوئے، اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم بیان ہوا، آگے جو ہے وہ مجوسیات کے ساتھ نکاح کا حکم بیان ہوا، وثنیات کے ساتھ نکاح کا حکم بیان ہوا۔ آگے دیکھیں ذرا، وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّابِئَاتِ، صابئات سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ صابئات ہو سکتا ہے یہ اس زمانے میں موجود ہوں، ہمارے زمانے میں یہ صابئات جو ہے نا موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صابئات سے مراد ہمارے زمانے کے وہ لوگ ہیں جن کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، وہ دہریے بھی نہیں ہوتے، آرتھوڈاکس ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ، یہ نرم لوگ ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ دعوت دیں تو یہ کسی دین کی طرح مائل بھی ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہاں اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے، یہاں صابئات سے مراد کون ہے؟ آگے اختلاف سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں صابئات اور تھیں، صاحبین کے زمانے میں صابئات اور تھیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ صابئات کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صابئات سے نکاح کرنا جائز ہے، صاحبین کے نزدیک صابئات سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی بیٹا، تو فرمایا کہ یہاں پہ صاحب ہدایہ نے بھی فرمایا کہ صابئات سے نکاح کرنا جائز ہوگا بشرطے کہ وہ کسی آسمانی دین پر ایمان رکھتی ہوں اور وہ کسی آسمانی کتاب کا اقرار کرتی ہوں۔ ان سے نکاح اس صورت میں اس لیے جائز ہوگا کہ پھر یہ جو ہے نا اہل کتاب میں شامل ہوں گی۔ ہاں، اگر وہ ستاروں کی پرستش کرنے والی ہیں اور کسی کتاب پر ایمان رکھنے والی بھی نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں یہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اختلاف جو ائمہ کا منقول ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جنہوں نے نکاح کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے یؤمنون بدین ویقرون بکتابین کا اعتبار کیا ہے، اور جنہوں نے ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار نہیں دیا ہے انہوں نے یعبدون الکواکب ولا کتاب لہم کا اعتبار کیا ہے۔ لیکن میں آسان کر کے آپ کو بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صابئات کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، صاحبین کے نزدیک صابئات کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ان دونوں حضرات کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ صابی کی تعریف اور مذہب کی تعیین کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صابئہ کی تعریف اور مذہب ان کا جو ہے اس کے اشتباہ کی وجہ سے ان حضرات کا اختلاف ہوا ہے۔ دیکھیں ذرا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صابئہ اور صابی کی جو تعریف بیان فرمائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صابی اور صابئہ وہ ہے جو انبیاء میں سے کسی نبی پر ایمان رکھتا ہو اور کسی آسمانی کتاب کا اقرار کرتی ہو۔ دیکھیں اگر ایسا ہے تو پھر تو صابئات اہل کتاب میں داخل ہو گئی، ان کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔
ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں اس طرح کے صابئات موجود ہوں، اس لیے انہوں نے صابئات کے ساتھ نکاح کو کیا قرار دیا ہو؟ جائز قرار دیا ہو۔ یعنی کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ بھائی ہم یہودی بھی نہیں ہیں، ہم عیسائی بھی نہیں ہیں، لیکن ہم فلاں آسمانی کتاب کو مانتے ہیں اور فلاں نبی کو ہم مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس طرح کے لوگ اگر موجود ہوں تو امام صاحب نے ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا، کیونکہ اہل کتاب کی جو شرط موجود ہے وہ ان کے اندر بھی کیا ہے؟ موجود ہے، اور ان کو اہل کتاب میں کیا کیا؟ داخل کر دیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ صاحبین کے زمانے میں اس طرح کے صابی موجود نہ ہوں۔ صاحبین کے نزدیک صابی کسے کہا جاتا ہے؟ صاحبین نے صابی اس کو کہا ہے جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور آسمانی کتاب کا اقرار نہیں کرتے۔ اب اس صورت میں لازمی بات ہے کہ یہ مشرکین میں شامل ہوں گی اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ صاحبین کے زمانے میں ایسے صابی موجود ہوں۔ دیکھیں امام صاحب کے زمانے میں صابئین اور صابئات ایسے تھے کہ وہ کسی نبی پر ایمان رکھتے تھے، آسمانی کتاب کا اقرار کرتے تھے، اس لیے امام صاحب نے ان کو اہل کتاب میں شامل کر کے ان کی عورتوں کے ساتھ جواز نکاح کا فتویٰ دیا۔ اور صاحبین کے زمانے میں ایسے صابئین اور صابئات موجود تھے جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور وہ کسی آسمانی کتاب اور نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے صاحبین نے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار نہیں دیا۔ تو آگے حنفیہ کی کتب میں یہ بات ہمیں مل گئی کہ امام صاحب کے نزدیک صابئات کے ساتھ نکاح جائز ہے، صاحبین کے نزدیک صابئات کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کے اشتباہ کی وجہ سے، کہ امام صاحب کے زمانے میں ان کا مذہب اور تھا، صاحبین کے زمانے میں ان کا مذہب کیا ہوا؟ اور ہوا۔ تو ہر امام صاحب کے سامنے جو مذہب آیا ہے انہوں نے اسی کے مطابق کیا کیا ہے؟ فتویٰ دیا ہے۔